نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء صدق اللہ العظیم۔ اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے، اصلاح کسی کے بس میں نہیں سوائے اللہ کے۔ اصلاح کسی کے بس میں نہیں سوائے اللہ۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ معبود کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک نے روزی کے کچھ ذرائع بنائے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت، دستکاری۔ ان کے ذریعے دیتے اللہ ہی۔ تو بس اسی طرح سمجھ لو کہ یہ خانقاہ، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ دینی ذرائع۔ اب اگر کوئی تجارت آ جائے گا، مال آ جائے گا، ملازمت تصویر پڑھتا رہے، ملازمت آ جائے گا مال، دستکاری بس تصویر پڑھتا رہے، اس کی آ جائے گا مال۔ خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، خون پسینہ۔ ہاں، کاشتکاروں کو جا کے دیکھو کیا خون پسینہ کرتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، بس مانڈ رہے ہیں۔ اس لیے سرکار بھی رحم کھا ہوئے ان کے اوپر، ٹیکس معاف کر دیا ان کو ٹیکس نہیں ہے۔ بڑے خون پسینے کی گاڑی کمائی ہے ان کاشتکاروں کی، اور کسی کی ڈول کاٹ لی، بس ایسا جیسا وہ پانی ایک بالٹی بھرا تھا، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال لیا، بس پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے، بس دوستو۔ جی ہاں، ملازمت۔ حضرت عبد الرحمن کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا، غالباً بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے، یہ مظاہر العلوم کے مدرس، کہا جی 1-2 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے مدرسے جانے میں، اس کی تنخواہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا النَّاسَ يَسْتَوْفُونَ۔ ڈنڈی مارنا، مدرس بھی ڈنڈی مار رہا، جس طرح دکاندار ڈنڈی مارتے ہیں نا، وہ ساری کمائی کو خراب کر لیتا ہے۔ دیکھا تم نے پہلے ڈنڈی دیکھی تم نے، اس میں ایک کانٹا ہوتا تھا، کانٹا، وہ ماہر ہوتے ہیں، ایسا دھس دیتے ہیں اس کو، تو وہ سمجھتا ہے سامنے والا پورا تول رہا ہے، اور حالانکہ اس نے وہ کم تول دیا۔ تو ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، وہ کلمہ پڑھانے جا رہا تھا اور کچھ بول رہا تھا، اس سے پوچھا تو سب کچھ بول رہا، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ میں ڈنڈی مارتا تھا، اس کا وہ جو سواں تھا نا، وہ میرے حلق میں اٹک رہا ہے، مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ تو بس یہ تجارت کرنے والے جو ڈنڈی مارتے ہیں اور جو ملازمت والے ڈنڈی مارتے ہیں، بس یہ خطرناک ہو جاتا ہے بھائی۔ بس اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، مال بھی کمانا ہے، مال کمانا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی بالکل نمبر 1 میں مال کمائے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کی ایک صورت، بڑی بات۔ اور آج کل تو اللہ اکبر، آج کل تو بہت بڑی عبادت ہے۔ مفتی سید پان پوری رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے، اپنے زمانے میں، آج کی بات نہیں، آج کی بات نہیں، اپنے زمانے میں 20 سال پہلے کی بات ہے۔ آج کل تجارت میں جھوٹ سے بچ جانا تقریباً ناممکن۔ اللہ، دارالعلوم کی درسگاہ میں شیخ الحدیث کیا کرے؟ آج کل کی تجارت میں جھوٹ سے بچ جانا تقریباً
ناممکن ہے۔ ہمارے طلبہ اور علماء کوشش کرتے ہیں ہم تاجر بن جائیں، ہم تاجر بن جائیں بس۔ نہیں، بخاری کے بعد تو بخار آتا ہے نا، بس پھر تو وہ تجارت میں جاتا ہے، ملازمت میں جاتا ہے، دستکاری میں، انگلش کی ٹانگ کھینچتا ہے، پھر وہ انگلش کی ٹانگ کھینچتا ہے۔ شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے کہا بھائی تم نے مولوی تو بنا دیا ان کو، انگلش سکھا دو۔ کہا میں نے گھوڑے پہ سوار کر دیا، مجھے ضرورت نہیں، میں گدھے پہ سوار کروں اب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افتاء کو پڑھتے ہیں سائڈ میں، ہاں بخاری والا ایک کتاب لے لی، اس کی افتاء کی کہیں سے پکڑ لی، کوئی کرایہ کا پکڑ لیا ہے، بس سائڈ میں لگا لیا ہے افتاء، بخاری کے سائڈ میں لگا لیا ہے افتاء، اور انگلش کے لیے مستقل طور پر 1 سال لگائیں گے ماشاءاللہ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا ہو رہا بھائی، یہ کیا ہو رہا بھائی دوستو؟ سوچو سوچو سوچو، اور کرو، فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تجارت کی تسبیح پڑھنے سے مال نہیں آنے کا، تو خانقاہ بھائی کرتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، وہ خام خائی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ بس مدرسہ آ جائے کچھ علم بولتے ہیں جو بیٹھے، تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی، کچھ کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اس کے بغیر چلتا نہیں کام میں۔ اب میں شور مچاتا ہوں، بات نہ کروں گا، مسجد میں بیٹھے بات کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی، مانتے ہی نہیں تو کیا کریں بتاؤ، مانتے ہی نہیں تو کیا کریں، مان ہی نہیں ہے، ماننے کا مادہ ہی ختم ہو گیا تو کیا کریں بھائی، میری تو ذمہ داری ہے بھائی، ورنہ پہ میری پٹائی ہوگی بھائی آخرت میں، میری تو ذمہ داری، اس لیے بھائی میں تو بھائی کہتا رہوں گا کہ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا روک ٹوک کرنا اس کا نام ہے اصلاح، اور روک ٹوک نہ کرنا اس کا نام ہے خیانت۔ خیانت کس کی علامت ہے؟ تو تم مجھے منافق بنانا چاہتے ہو بھائی، کسی کو ناگوار ہو یا کچھ، کوئی آنکھ نکال لو، ایک تو آنکھ نکال لو تو میری طرف، ہاں ایک تو میری طرف کو آنکھ نکال رہا تھا، ٹھیک ہے بھائی کیا کریں، تو اپنی عادت سے مجبور ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں۔ ایک بزرگ نے دیکھا وہ بچھو، وہ ڈوب کے مار رہا، اس میں ڈوب کے مار رہا پانی میں، یعنی پانی سے ڈگو رہا ہے، انہوں نے ہاتھ دے کے اس کو نکال لیا ڈوبنے سے بچانے کے لیے، اس نے ڈنک مارا، کسی نے کہا تم نے ایسا کام کیوں کرا؟ کہو بھائی میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں رحم کھانے کی میری عادت ہے بھائی، جانور ہے، میں کہا یہ ڈوب جائے گا مر جائے گا تو میں نے اس کو رحم کھایا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، یہ اپنی عادت سے مجبور ہے، کیا کریں بھائی، کیا کریں بھائی؟ ہاں میں نے اس کو کہا بھائی کیا کر رہے ہیں، آنکھ نکال لے، چل بھائی تیری مرضی، تو آنکھ نکال، بس اللہ کی مدد ہے، اللہ نے مجھے تحمل دیا، تحمل تو شرط ہے، تحمل تو شرط ہے بھائی، تحمل شرط، صبر تحمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے تحمل سے کام کرے، کوئی آنکھ دکھائے، کچھ کرے، کوئی زبان دکھائے، دکھانے دو بھائی، کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت افسوس کی بات ہے بھائی دوستو، جو مدرسے سے باہر ہیں ان کو کچھ کہا جائے بیچارے شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اندر میں رہنے والے کچھ کہیں تو آنکھیں دکھائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے پاس رہ کے بگڑ رہے بچے، ہمارے پاس رہ کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہاں ایک طالب علم آیا تھا، اب سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک طالب علم آتا ہے اپنے گھر سے، تو وہ جب آیا تو کپڑے پہن کے کپڑے دھو رہا تھا، کپڑے پہن کے
اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں کپڑے نکالوں صحن کے بیچ، مدرسے کے بیچ میں بیٹھ کر، چاروں طرف محتم صاحب بھی بیٹھے، ادھر استاد بھی آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی استاد بھی ہوتا ہے جمعے کو، تو اس کی ہمت ہی نہیں پڑی میں کرتا کاٹ کے کپڑے دھوں، کرتا نکال کے لیکن کچھ دنوں کے بعد رہنے کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر کرتا نکال کے کپڑے دھونے لگا تھا وہ، تو گھر سے آیا تھا با حیا، اور ہمارے پاس ہو کے بن گیا بے حیا۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا حال۔ یہ جو کمروں میں رہتے ہیں نا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ کمرے کا ماحول صحیح نہیں ہے، یہ تو مجبوری کی چیز ہے، جو دارالطلبہ ہے تو مجبوری کی چیز ہے، پہلے نہیں تھا، نہ قیام تھا نہ طعام تھا، کچھ نہیں تھا، سب بالکل ٹھیک رہتے تھے۔ اب کمرے بن گئے، بس کمرے اپنا بیٹھے باتیں بنا رہے، بحثیں کر رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، بس وہ آہستہ آہستہ وہ کمرے میں بیٹھ کر گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کا قائل نہیں ہوں، بس کمرہ تو ایک مجبوری کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو بقدر ضرورت ہی استعمال کریں، نہیں تو اپنی درسگاہ میں یا مسجد میں تنہا کونے میں رہے، بس تنہا کونے میں۔ بس یہ اللہ کی مدد تھی بھائی، جب میرا داخلہ ہوا تو مجھے کمرہ ملا تھا، کہاں سے؟ مطبخ میں، روٹی کھاتا رہی ہے ہر وقت یہاں سے۔ تو ایک دو استاد سے میں نے دوستی کر لی، سید آدمی تھے بیچارے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پر ارب و خرب رحمت اللہ۔ مجھے تو یہاں درسگاہ میں، اس سے بھی بڑی تھی درسگاہ، مگر جی ایک الماری دلوا دو، یہاں میں تو اپنا سامان یہاں رکھ لوں گا، بس یہاں پڑھا رہوں گا، اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کے بچوں کو نیک بنائے۔ بس میں درسگاہ میں ایک الماری دلا دیتی ہوں، بس اپنا درسگاہ میں پڑھا رہتا تھا، اپنی کتاب دیکھی۔ ایک دن شیخ صاحب آگے گھومتے گھومتے، غالباً جمعے کا دن تھا، اور میں اپنی کتاب دیکھ رہا تھا، بہت خوش ہوئے بیچارے۔ سبحان اللہ، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ شیخ صاحب گھوم کے گئے ہیں آج۔ اللہ اکبر کبھی، بس اللہ کا فضل تھا، بزرگوں کی دعا تھی، کابر کی جوتیوں کا صدقہ تھا، بس یہ سب کچھ۔ تو بھائی دوستو، کچھ کرنا ہے تو کچھ کر لو۔ ہاں تو میں ہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اصلاح اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے کھیت میں تو اللہ دیتے ہیں بھائی، جب ملازمت میں محنت کرتا ہے تو اللہ دیتے ہیں بھائی، جب دستکاری میں محنت کرتا ہے تو اللہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بھائی دیکھو، جب آدمی خانقاہ میں اپنے گلے کو گھونٹے گا، محنت کرے گا، تو بھائی دوستو اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ من جد وجد والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے بھائی دوستو۔ جدوجہد کرو بھائی، اپنے نفس کو مروڑو، نفس اندر سے تقاضا کر رہا ہے دوست سے بات کرنی ہے مسجد میں بیٹھ کے، تو اسے مروڑ دے، بس اسے دبا دے، مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے، مجھے تو بات ماننی ہے۔ دیکھو کیسے اصلاح نہیں ہوگی۔ نفس تیرا دشمن ہے، شیطان تیرا دشمن ہے، گندی عادت تو پک گئی تیرے اندر، 3 دشمن اکٹھے ہو گئے، نفس بھی دشمن، شیطان بھی دشمن، اور جو گندی عادت پک گئی نا وہ بھی دشمن۔ ایک آدمی شرابی بن گیا تو شراب کی عادت کا لگ جانا، کتنی بڑی دشمن ہے۔ رمضان میں بھی مغفرت میں رکعت بن گئی، کتنی بڑی دشمن ہے یہ گندی عادت۔ نشے کی علت لگ گئی، بیڑی توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، منہ گندا ہو جاتا ہے،
سارے ڈاکٹر منع کرے، یہ بیمار اس لیے بیڑی پیے، چھوٹتا ہی نہیں۔ کتنا بڑا دشمن اپنی جان کا، اس کی جان کی دشمن ہے بیڑی جی۔ ہاں، اس بیڑی کو بس 3 طلاق دے دے، بیوی کو نہیں، میں بیوی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بیڑی کو، بس بیڑی کو 3 طلاق مغلظات۔ مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں، میرے ساتھ ایک آدمی ایسا لگا، ہاں میں چلے میں گیا تھا، ایک دفعہ، وہ میرا ساتھی ہوئے ہر وقت بیڑی لگا جیسے منہ پر، ہر وقت، بس انہیں کڑا سا جی کر لیا، اس دن سے آج تک ہاتھ نہیں لگایا بیڑی۔ اتنا عادی تھا وہ، گھر پہ ہر وقت بس بیڑی منہ پر لگی رہتی اس کی، اور اس نے ایسی توبہ کری، ایسی توبہ کری، اس کو آج تک ہاتھ ہی نہیں لگایا بیڑی میں۔ ہمت نہیں، عزم فعل پر اللہ خلق فعل مرتب کرتے ہیں۔ پکا ارادہ کرو، دیکھو جو داڑھی کاٹتا ہے پکا ارادہ کر لو، میں گردن تو کٹ سکا میری لیکن داڑھی نہیں کٹنے کی، پکا ارادہ کر لے، دیکھ پکا ارادہ کر لے، دیکھ ارادہ نہیں کرتے ہیں وہ، بس گیا دوستوں میں، بس وہاں فیشن والی ہے، شریعت والی نہیں ہے، فیشن والی۔ ایک زندگی میں فیشن والی رکھتا تھا، بڑھاپے میں پوری داڑھی ہو گئی، لمبی داڑھی، لیکن اخیر میں آ کے پھر وہی فیشن والی بن گئی۔ پتہ نہیں وہ ڈاکٹر نے بنا دی بیماری میں یا کیا ہم بنی ہے، تو مرا تو وہی فیشن والی کے ساتھ ہی مرا۔ جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ زندگی میں وہ فیشن والی رکھی تھی، بڑھاپے میں پوری داڑھی ہو گئی، تینوں طرف بڑھیا لگ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ بیمار ہوا، جب بیمار پڑا تو پتہ نہیں کیا ہوا، ڈاکٹر نے کیا ہوا، وہ پھر وہیں پہنچ گئی مرنے کے بعد فیشن والی پہ۔ ڈرو جانا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، کوئی نہیں بچنے، کوئی نہیں بچنے۔ ہاں، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے، بھائی جانا پڑے گا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، کتنی پیاری بیوی ہو، بچا نہیں سکتے شوہر کو، بچے کتنا بھی پیار کرتے ہوں کوئی بچا نہیں سکتا ابا کو، اتنا دوست جان قربان کرنے والا ہو، بس ٹک دیکھ کر کے دیکھتا رہتا ہے، بس ٹک باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، یہ مر رہا ہے، یہ جا رہا ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پردھان منتری کی جب موت آئے گی اس کی آرمی روک نہیں سکتی، ملٹری روک نہیں سکتی ہے، کسی مطابق کوئی روک لے۔ ہاں تو بھائی دیکھ لو بھائی دوستو، کب موت آ جائے پتہ کچھ نہیں، پکا ارادہ کر لو، داڑھی نہیں کٹنی، گردن کٹ جاؤ، دیکھو کیسے کرے۔ شادی کا نا فکر کرو، سب داڑھی والے شادی والے، ماشاءاللہ امام صاحب کی بھی شادی ہو جائے، مدرس صاحب یہ سب ماشاءاللہ، داڑھی کا ہاتھ ہی نہیں لگایا، پوری داڑھی رکھی، ان کی بھی شادی ہوگی۔ شادی تو وقت پہ لکھی ہوئی، وہ تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی دوستو، کچھ نفس کو دبانا پڑے گا، شیطان کو ٹھکرانا پڑے گا، زور لگانے پڑیں گے، پھر دیکھو اللہ کی مدد، پھر دیکھو اصلاح ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے بھائی دوستو، تو کچھ محنت کرو، کچھ زور لگاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب مبارک مہینہ چل رہا ہے، زیادہ زور نہیں لگانے پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کر لو جی، ہاں تھوڑی سی ہمت کر لو، من جاؤ، خوب من جاؤ، پورے سال اثر رہے گا، پورے تکبیر اولا، صف اولا، پورا اہتمام، انشاءاللہ پورے سال اس کا اثر رہے گا، پورے سال اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ۔ گناہوں سے بچنا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، پورے سال اس کا اثر رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں بس تھوڑی ہمت کرو، تلاوت خوب زیادہ سے زیادہ، یعنی بس قرآن شریف سنایا ہے چھٹی، بس اب جا نیٹ پہ انگلی پھیرنی۔ ہاں ایک سے میں نے پوچھا کئی مہینے کے بعد، بھائی قرآن شریف پڑھا جی؟ ہاں رمضان میں پڑھا تھا۔ میں کہا جب ٹکے مل رہے تھے بھائی، وہ تو ٹکوں کے واسطے تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ رمضان میں کم بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تب اس کا اثر رہے گا بھائی دوستو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، دیکھ لو، تمہاری مرضی ہے بھائی۔ ہاں ایسے نہیں بھائی اصلاح ہوتی ہے، تو بھائی نفس کو دبانا پڑتا ہے بھائی، ٹکوں کے واسطے نہیں، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے،
اخلاص کے ساتھ محنت کرنی ہے، تھوڑا سا زور لگانا ہے، پھر آئے گی اللہ کی مدد. ایسے نہیں بھائی. ہمارے بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ چندہ کرنا نفلی اعتکاف سے بہتر ہے، مگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو، کمیشن کے ساتھ نہ ہو. اخلاص کے ساتھ ہو بھائی، اخلاص کے ساتھ ہو بھائی. اللہ اکبر. بے اصولی نہ ہو بھائی، بے اصولی نہ ہو. بچے 6 ہیں اور 600 بتا رہا. ہاں 600 بچے بتا رہا ہے. ظالم ظالم کیا کہے میرے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا ایمان خطرے میں ہے. جو یوں کہہ رہا میں مدرسے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں کہ اپنے لیے تھوڑا بول رہا ہوں، یہ فرمایا اس کا ایمان خطرے میں ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. کیا کھلونا بنا دیا ایمان کا. اللہ رحم اللہ رحم. اور آج تو فاق بھی کہیے. میں نے سنا ہے قصہ، مجھے پڑھا نہیں، واللہ عالم الصواب. ایک بزرگ نے پان کھا رکھا تھا، پان. فاق کے دن تو ایک گدھا سامنے آ گیا تو تجھے کسی نے رنگین نہیں کر لیا، میں تجھے رنگین کر دو. پان کی پیک اس پر ڈال دی، اس کا ایمان نکل گیا. اب ہولی کھیل لے مسلمان، ہولی کھیل لے مسلمان ہولی کھیل لے. کتنے بچے اسکولوں میں ہولی کھیل رہے ہیں، کتنے جا کے دیکھ رہے کتنے مسلمان ہولی کھیل رہے ہیں. کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ کچھ پتہ ہی نہیں رہا. کفر میں ایمان میں مسلمان تمیز نہیں کر رہا ہے. ٹیچر ناراض ہو جائے گا، پرنسپل ناراض ہو جائے گا، جی ہاں اللہ پڑا ناراض ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. ابھی دیوبند سے ہمارے پیر صاحب کی بستی سے دعا کے لیے